2004 کا. اس کا نام ہے اباپیا. 26 دسمبر 2004 کو ملک کے نامور ادیب صحافی دانشور احمد رشید انتقال کر گئے. وہ میرے ابا تھے، مگر اماں اور ابا بھلا کہاں بڑا کرتے ہیں، وہ تو اپنی اولاد میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. انہیں مرنا چاہیے بھی نہیں کہ ان کی ضرورت زندگی کی ہر منزل پر پڑ سکتی ہے اور پڑتی رہتی ہے. میرا بس چلے تو دنیا بھر کے والدین کو مرنے کے حق سے سراسر محروم کروں اور ہمیشہ زندہ رکھوں تاکہ اپنے بچوں کے آس پاس رہیں اور کاروبار حیات باسہولت چلتا رہے. میں احمد بشیر کے نام سے جڑی ان کی بیٹی اور ایک معمولی قلم کار جب اپنی پہلی کتاب گلابوں والی گلی کا انتخاب لکھنے بیٹھی تو ہر میرے قلم سے خود بخود یوں کھلے. اس کا انتخاب تھا میری پہلی کتاب کا. میرے ابا اکثر یہ گنگنایا کرتے ہیں، آس پاس کوئی گاؤں نہ دریا اور نہ دریا چھائی ہے. اپنے گاؤں اور دریا اپنے ابا اور امی کے نام ہے پہلی کتاب میں. اس وقت میں ایک طویل مدت گزار کے نئے ایک ٹھنڈے پردیش سے اڑ کر آئی تھی. جلدی پروں پر جمی برف جھاڑی اور یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ اماں ابا کی محبت کا ہرا جہان جس کے بازو کھولے زندگی سے دھڑکتا تھا. ابا میرا وہ گاؤں تھے جہاں ایک بار لوٹ کے ضرور آنا ہوتا ہے. ان کے گھٹنے سے لگ کر میں نے زندگی میں آنے والی زندگی کے بہت سے برس بتا دیے اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. اس گاؤں کی چوپال میں بیٹھ کر جب علم و ہنر کے موتی چنتی، عقل و دانش کا سب گھومتی تو احساس ہوتا کہ میں کتنی صحیح دامن اور ضرورت مند تھی اور ابا کتنے مالا مال. ان کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر ٹوٹے دل کے لیے مرہم تھا. وہ کتنے سمجھدار، شفیق اور نرم دل باپ تھے، یہ ان کی اولاد ہی جانتی ہے. آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں تو لگتا ہے جیسے زمین قدموں پر سے سڑک گئی ہے. ان کے بچے ہوا میں معلق ہو کر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ابا پیا کا گاؤں دور ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے. اب ان کی مشافتیں لمبی، سانس کمزور اور لمحے گنے چلے ہیں. ابا کی نئی خوابگاہ شہر کے بیچوں بیچ ایک لائبریری کے بالکل سامنے ہے جہاں وہ سوچے میں بھی کتابوں کا قرب پا کر مسکراتے رہیں گی کہ کتابیں انہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی. ان کا ایسا اثاثہ جس پر انہیں بہت ناز تھا. وہ کئی بچوں سے کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھے. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس بیماری میں عام طور پر انسان 18 ماہ سے زیادہ جی نہیں پاتا، مگر وہ برسوں اس اذیت ناک بیماری سے وقت آزما رہے ہیں. مقابلہ ان کے جسم نے بک کیا، مگر پھر ایک شام ایسی آئی کہ ہم نے انہیں ہسپتال داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا. جب ہم نے کرسی پر بیٹھ کر گاڑی تک لے جا رہے تھے تو وہ گھر کے دور و دیوار کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے. شاید انہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں کھلی آنکھوں اور قائم آواز سے واپس نہیں آئیں گے. ان کے لبوں پر ایک ٹھیکی بے یقین سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. انہوں نے جب نوکروں اور بچوں کو ہاتھ دلا کر الوداع کہا تو سب گھر والے اداس ہو گئے اور ان کی آنکھیں بھر آئی. اچانک اسی لمحے وہ گھر کے وکیل نہیں بلکہ مہمان محسوس ہونے لگے. ابا سروس اسپتال کے بالائی وارڈ کے کمرہ نمبر 3 میں داخل کر دیے گئے تو سب اہل خانہ نے وہیں خیمے گاڑ دیے. شمع جل اٹھی اور ان کے گرد طواف محبت شروع ہو گیا. گوپیاں اپنے کرشن کے ارد گرد عقیدہ سے پھول سجانے لگی اور کمرہ ایک مقدس منظر کی طرح محبت سے مہکنے لگا. ان کے گرد طواف کرنے والوں میں ان کا چھوٹا داماد عباس ہاتھ میں قلم تھامے نائٹ ان شائننگ آرمر کی طرح سب سے آگے چکر لگاتا تھا کہ ابا وہ ایک گھر میں رہتے تو سب داماد سے زیادہ ہم خیال دوست ہو چکے تھے. ان کا تعلق دل کا تھا، مجبوریوں کا نہیں. عباس نے ابا کی ہمیشہ ایسے خدمت اور کیئر کی جیسے کوئی مرشد اپنے پیر اور عاشق اپنی محبوب کی کرتا ہے. ابا بہت لاڈلے، ضدی، منہ خود سر اور من مانی کرنے والے آدمی تھے، مگر عباس بہت بنی آدمی ہے. اس نے ان کو ان کی طبیعت کے مطابق سمجھا اور پلک نہیں دیا تاکہ احمد رشید سانس لیتا رہے اور کسی قسم کی گھٹن محسوس نہ کرے. وہ ابا کی ڈانٹ بھی کھا لیتا اور ان کے سینے پر سر رکھ کے اپنی بات بھی منوا لیا کرتا تھا. وہ خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسا بیٹا نما داماد ملا جو نصیب ہو جائے تو کسی کا غور میں اترنا آسان ہو جاتا ہے.
پہلے کو ابا 80 برس کیے، لیکن اتنے سارے برس کیسے گزر گئے پتا بھی نہیں چلا۔ ہم نے تو انہیں بڑے آرام سے صاحبان کی طرح اور رکھا تھا اور یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ ایسی کوئی آندھی نہیں آ سکتی جو ہمیں احساس تعلق سے محروم کرتے، موسموں کی سختی پر چھوڑ دے، مگر ہوا کے ایک ہی موقع سے دیا بن گیا اور اندھیرا ہمارے چاروں طرف کرنا شروع ہو گیا۔ ایسا پچھلی کے بچوں نے جس گھر میں پرورش پائی اس میں سونے چاندی اور دولت کی ریت گئی تھی۔ ابا ادیب سے فنون لطیفہ کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اس لیے گھر میں ادب کے سنہرے چمکیلے پہاڑ کھڑے تھے، موسیقی کی چاندی کی چکاچوند تھی، آج ثقافت ٹیلنٹ کے دریا گھر میں بھی بہ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک انتہائی رچ اور مزیدار بچپن گزارا ہے۔ ابا بچپن میں ہم پر بہت ظلم لایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو ہر وقت محبت پیار میں لکھڑے رکھنا، لبرل ماحول میں ان کی تربیت کرنا، خود اعتمادی بخشنا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جب ہم ابا کے گھروں سے دوسرے گھروں کو گئی تو پیار، محبت اور قبولیت کی توقعات نے بھی ہمارے ساتھ سفر کیا۔ ہم سمجھے بیٹھے تھے کہ شاید ہم نہیں اتنے پیار اور اعتماد کے قابل، مگر آگے جا کے جب ہاتھ ٹوٹے، تکلیفیں کتنا شروع ہوئی، تنقید کا سامنا کرنا تو بہت محنت تھی۔ ان کو کیا بتاتے ہمارے ظالم باپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو نہ اپنی کی راہوں میں چلنے کی تدبیر سکھائی، نہ ان پہ ہائیوں میں اترنے کا کام بتایا۔ جب ہم اپنی قسمت کے نئے مالکوں کے حوالے کی گئی تو انہوں نے ہماری توقعات تک رکھا ہوا ہے۔ ابا کو ہمیں خبردار کرنا چاہیے تھا کہ زندگی میں آگے جا کر بلا شک قبولیت، پیار پانے اور اس میں جینے مرنے کی سنا ڈالنا، ورنہ پتھر کی بنا دی جاؤ۔ اس دہلیز کو پار کرو گی تو پیار کا گاؤں پتھر والے سے پیچھے رہ جائے گا، سامنے چہرہ ہوگا اور آبلا بائی سے بچنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھا۔ ان کی اپنی زندگی ایک بلبلا، ایک زلزلہ، ایک ایڈونچر تھی۔ وہ جی چاہتا کر گزرتے اور دلیری سے کرتے۔ مصلحتوں کے برعکس چلنا، زندگی کی آخری سانس تک اپنے عقائد پر ڈٹے رہنا کون نارمل آدمی افورڈ کر سکتا ہے، مگر ابا نے کیا اور دمکے کی چوٹ پہ کیا، کبھی اس پر معذرتانہ رویہ اختیار نہ کیا۔ مجھ جیسے چھوٹے لوگ زندگی بھر مناسبتوں، مصلحتوں اور اغراض کی بندشوں میں جکڑے کسی شہری کی مانند پہلے پہلے محتاط قدم رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، مگر وہ نظر آتی تھے۔ انہیں ممتاز دوستی کی طرف سے تو وقت کی گوشتی ملی ہوتی، وہ اپنے من سے زندگی کرتے اور خوب بولتے کہ جب آزاد ہیں ان کے، اور ایسی جرت آمیز آزادی تو کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ ابا ہم سب بیٹیوں اور دیگر اہل خانہ کی شخصیات میں فتکڑا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت ان میں یوں گھل کر اتر چکی ہے جیسے چائنی تھی۔ کئی بار جب میں اینک لگا کر سنجیدگی سے کچھ پڑھے لیتی ہوں تو میرے بچے کہہ دیتے ہیں بالکل بڑے پا لگے ہیں۔ دوسرا جب کسی کو قائل کرنے کے لیے پرجوش انداز میں دلیلیں دیتی ہیں تو سمر یہ کہہ کر ہنسا دیتی ہے بس کرے نشید صاحب۔ ہمارا بہنوئی عباس جب ٹی وی پر مستقل خبریں ہی دیکھتے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے بالکل ہوا ہوتا ہے۔ ابا ہماری زندگیوں کے مرکز اور ہماری فیملی کے بےکار بادشاہ تھے۔ ہم سب نے اگر کسی ٹیلنٹ کی کوئی بھی جمال رنگین پچکاری نظر آتی ہے تو وہ انہی کی وجہ سے۔ انہوں نے فنون لطیفہ کی قدر کی اور اپنی زندگی میں برتنے کا ذوق پہنچا جو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ امی کو ایک سیدھی سادی گھریلو بیوی ہونے کے باوجود کلاسیکی موسیقی کی تعلیم دلوائی، بہن پڑھنے کی تحریروں کو سراہا اور انہیں مزید لکھنے کی ترجیح دی، دوسرا کے گھر کی پذیرائی کی، بیٹیوں کو مہاجر زندگی پر بہادری سے ڈٹے رہنے کی تربیت کرنا صرف انہیں کا کام تھا۔ ابا نے ہمیں عورتیں سمجھ کر کبھی کمتر نہ سمجھا، نہ محبوب، ورنہ جس معاشرے میں ہم سانس لیتی ہیں اس میں کوئی مائی کا لال عورت کو اس کی ہستی اور ٹیلنٹ کے اظہار کی اتنے آرام سے اجازت نہیں دی۔ ہمارے ابا نے ہمیں غلطیاں کرنے اور پھر ان سے سیکھ کر زندگی کو بہتر بنانے کا شوق دیا۔ انہوں نے ہمیں ہمارے اچھے برے فیصلوں میں تنہا نہ چھوڑا۔ ہم اپنے دکھوں کی چوٹیاں اٹھاتی اور ان کے پیروں میں جا پھینکتی، ان کے گھٹنے سے لگ کر آنسو بہاتی کہ وہ دکھ آشنا تھے، ججمنٹل بات نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں وہی سہاگن تھی جسے ابا چاہتے تھے۔ امی ان کے دل کی رانی مادر ملکہ تھی، ان کی خدمتگار ماں اور محبوبہ، جس کی زندگی میں صرف حضرت ابا ہی ابا چھائے ہوئے تھے۔
بچوں کا نمبر کہیں بعد میں جاتا رہتا تھا. ہماری امی کے اندر سب سے زیادہ ممتا اپنے شوہر کے لیے تھی. پھپھو پروین عاطف ابا کی پیاری پنچکولہ بہن ان کا پہلا پیار تھی. پروین اور ہم سب اتنے جڑے رہے کہ ہم نے انہیں ہمیشہ اپنی پانچویں بہن کے ساتھ سمجھا اور محسوس کیا. پروین اور ابا دونوں کبھی لڑتے کبھی ملتے اور کبھی کھیلتے رہے مگر آپس کے تعلقوں کو کبھی کمزور نہیں کرتے. ہم ابا کی بیٹیاں ایک جیسی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. کوئی کہانی ہے تو کوئی نہیں, ایک اکیلی ہے تو ایک سچی اور سب سے سنبل مسائل بیچ میں گری بیوہ شہزادی ہمیشہ ابا کی توجہ کا مرکز بنی رہی. دنیا جہاں کی طرف بھی اپنی بات صلاحیت منہار بیٹی بشرا انصاری کے عاشق اور مزاح ہے. وہ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت فرینک اور فری تھا. اس میں کوئی سگریٹیں نہیں تھی. وہ دونوں گھنٹوں بھاگ کراتے ہنستے بولتے مزے اڑاتے تھے. بشرا ان کے لیے کراچی سے پامفلیٹ مچھلی اور دیگر سوغاتیں لاتی, انہیں اپنے ساتھ واپس لے کر جاتی, گھر میں رکھتی تو وہ نہال نہ ہوتے. بشرا کیونکہ باتیں بھی خوب کرتی ہے اس لیے ابا اسے پیار سے میری چھوٹی کہا کرتا ہے. ہمیں ابا سے کوئی بھی بات کہلوانا ہو, منوانا ہو, کام نکلوانا ہو, ہم بشرا کا ہی سہارا لیتے کیونکہ ابا اسے انکار نہیں کر سکتے. کئی بار ہم سب جل کر مزاح میں کہہ دیتے بابا ایکسر لے کر پاگل ہو جاتا ہے. تو بشرا ہم کہنے لگاتی ہے اسے پتا تھا کہ وہ ابا کی دلربا تھی. اس طوطے میں ابا جیسے مہادیو کی جان دی. سب سے چھوٹی مانو ساری فیملی کے پاس ابا کی بھی ماں بھی تھی. خوبصورت کپڑے زیور پہن سج کر ان کے کمرے میں پائے چمکاتی جاتے رہتی تو مسکرانے لگتی. وہ دروازے کے پیچھے سے جھانک کر انہیں اپنی تھپ دکھا کر دیوانہ بنا دیتی. وہ اس چھوٹی جاتی گڑیا جیسی بیٹی کا بری طرح خریدتا تھا اور مانو کو بھی ان سے اتنا پیار تھا کہ اس نے شادی کے بعد بھی ان سے علیحدہ روانہ کیا. اور امی ابا ان کی بیٹی مانو داماد عباس ایک دوسرے کے لیے لازمی مضمون ہو گئے. میری حیثیت ابا کے لیے ایک ورکر اولاد یا منشی ہوتی. کوئی دفتری کام کرتا ہو, بل نکلوانا ہو, کتاب کی اشاعت کے لیے چکر لگانا ہو, پبلشر میں معلومات کرنا ہو, فنکشن میں لے جانا ہو, یہ بندی حالت رہتی ہے. دراصل میں سرے درہار مردانہ زندگی گزار لینے کے تجربے کی وجہ سے اس قسم کے کاموں کی اہل سمجھ جاتی ہوں اور میں بخوشی اپنا یہ رول نبھانے کو تیار رہتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ دیکھ آلسو سرس وہ جسٹ اسٹینڈ اینڈ ویٹ. میرا قدر اپنی فیملی میں ابھی نہیں ہے. ابا کہتے تم میں خرابی نہیں کہ تم اصولی بہت ہو, اصولوں میں کمپرومائز نہیں کرتی, اس کی تکلیف ہو رہتی ہو اور میں اس بات سے خراب بھی نہیں کرتی. مجھے یقین اور بھی بہت سے دوست ہوں گے مگر ابا نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دلایا. برتن سے لے کر اب تک ایک بری عادت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے اکثر برتن گر کے ٹوٹ جاتے ہیں. چھوٹی سی تو گلاس یا پلیٹ ٹوٹ جانے پر ابا مجھے شرمندہ کرنے کے بجائے زور زور سے تالی بتانے لگتے ہیں یوں جیسے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. گھر میں ہر آنے جانے والے کو بتاتے کہ میری یہ بیٹی برتن بہت ہوتی ہے اور پھر ہنسنے لگتے. سارا خاندان میری اس نالائکی سے واقف تھا. نئی زندگی کے شروع میں جب شریک حیات نے مجھے گھر کے بیشتر برتن توڑ میرے پر سرزنش کی تو میں نے حیران ہو کر دیکھا وہاں نہیں کوئی اور بھی گھر میری قسمت کا واقع اسے میری نالائکی اور غلطیوں سے پتہ نہیں کرتا. 4 بیٹیوں کے علاوہ ابا کا ایک بیٹا ہمایوں بھی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے. وہ ان کے دل کے آنگن میں چمکنے والا دور دیش بسنے والا وہ چاند ہے جس کی محبت سے ابا